السلام علیکم عزیز طلبہ، ہم یہاں اس ویڈیو میں مشقی سرگرمیاں سمجھیں گے۔ وہ تو مشقی سرگرمی آپ ہی لوگوں کو حل کرنا ہے، لیکن ہم یہاں تھوڑا سا رہنمائی کر لیتے ہیں کہ پہلی سرگرمی رباعی کی تعریف بیان کیجیے۔ تو یہاں رباعی کی تعریف بیان کرنا ہے، جیسے ہم نے پچھلے ویڈیو میں سنے ہیں اور اپنی کتاب میں پیش درس کے عنوان سے وہاں تعریف لکھی ہوئی ہے۔ دوسری رباعی رباعیات کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ تو یہاں شجری خاکہ بنا ہوا ہے، ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات یہاں لکھنا ہے۔ تو پہلا جو باکس بنا ہے، 2 صفت لکھنا ہے۔ پہلے باکس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفت خلاق لکھیں گے، اور اس کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے 3 باکس بنے ہیں، ان 3 میں سے 2 باکس میں لکھیں گے ماہ، اور دوسرے میں لکھیں گے ماہی۔ اسی طرح اس کے بازو میں ایک اور باکس ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی صفت لکھیں گے بخشندہ، اور اس کے نیچے جو 3 باکس بنے ہیں، ایک میں لکھیں گے تخت، اور دوسرے باکس میں لکھیں گے تخت شاہی۔ ایک باکس چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد اس کے نیچے بھی ایک خاکہ بنا ہوا ہے، تو یہاں بھی پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلاق لکھیں گے، اور اس کے دائیں اور بائیں جانب ماہ اور ماہی لکھیں گے۔ دوسرے باکس میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلاق بخشندہ لکھیں گے، اور دائیں اور بائیں جانب ایک دائیں جانب لکھیں گے تاج، اور بائیں جانب لکھیں گے تخت شاہی۔ اسی طرح نیچے بھی سرگرمی حل کرنا ہے۔ رباعی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو واضح کیجیے۔ تو پہلی رباعی سے متعلق یہ سرگرمی ہے، اس لیے ہم کو پہلی رباعی میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہے، جیسے رب ہے، خلاق ہے اور بخشندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو ان کا مفہوم اور ان کا مطلب لکھنا ہے، جیسے ہم نے ویڈیو میں سنا بھی ہے۔ جیسے رب پرورش کرنے والا، پالنے والا، تربیت کرنے والا، خلاق پیدا کرنے والا، بخشندہ دینے اور عطا کرنے والا۔ بہرحال اس کو اپنے جملے میں جواب بنا کے لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے، خدا کی جانب سے بے منت و بے سوال اور بے استحقاق ملنے والی چند نعمتوں کا ذکر کیجیے۔ یہاں ایک جنرل سوال ہے، تو یہاں جو بے مانگے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہم کو ہاتھ اور پیر دیے ہیں، دیکھنے اور سننے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہم کو دی ہے، تو یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد رباعی کی کسی ایک قافیے کا استعمال اپنے جملے میں کیجیے۔ تو پہلی رباعی میں جو قافیہ استعمال ہوا ہے، جیسے الہی ہے، ماہی ہے، تو اس کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے، اور کسی ایک قافیے کو جملے میں استعمال کر کے لکھنا ہے۔ چوتھا ہے سوال، رباعی کا مفہوم واضح کیجیے۔ یہ پچھلے ویڈیو میں ہم سن کر اس کو اپنے جملوں میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی پہلی رباعی سے متعلق سرگرمیاں۔ اسی طرح دوسری رباعی سے متعلق یہاں ایک خاکہ بنا ہوا ہے، روشنی دینے والی 4 چیزیں۔ تو دوسری رباعی میں روشنی دینے والی 4 چیزیں ہیں، جیسے ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ اپنی کتاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری رباعی میں روشنی دینے والی یہ 4 چیزیں، مصباح، نجوم، آفتاب اور ماہتاب۔ تو گویا یہ 4 الفاظ کو ہم کو اس خاکے میں لکھنا ہے۔ اس کے نیچے رباعی میں استعمال ہونے والی صنعت کو واضح کر کے اس کا نام لکھیے۔ تو اس رباعی میں جو صنعت شاعر نے استعمال کیا ہے، تو یہاں صنعت مراد النظیر ہے، کیونکہ صنعت مراد النظیر کی تعریف میں ہم نے پڑھیں گے، شاعر پہلے مصرعے میں ایسا لفظ استعمال کرے کہ جس کی مناسبت سے وہ دوسرے یا تیسرے مصرعے میں الفاظ استعمال کرے۔ تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے مصرعے میں شمع کا لفظ ہے، جو روشنی کا آلہ ہے، تو اسی کی مناسبت سے روشنی دینے والے جو دیگر آلات ہے، جیسے مصباح ہے، نجوم ہے، آفتاب ہے، ماہتاب ہے۔ تو یہاں ہم صنعت مراد النظیر لکھیں گے۔ دوسرا، رباعی میں باندھے گئے مضمون کو بیان کیجیے۔ تو یہ ہم نے جو ویڈیو میں اس کی تشریح پڑھی ہے، اسی کو ہم دھیان سے سن کر لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا، عالم میں ہر ایک کو تگ و دو تیری ہے، اس مصرعے کی وضاحت کیجیے۔ یہ بھی ہم اس ویڈیو سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر آدمی حرکت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طاقت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، اسی وجہ سے یہ حرکت میں ہے۔ اب تیسری رباعی سے متعلق یہاں سوال ہے کہ یہاں بھی ایک خاکہ بنا ہوا ہے، تو یہاں جو اوپر لفظ دیے انہی کی مناسبت سے نیچے لفظ ہم کو لکھنا ہے۔ تو قطرہ کے مناسب لفظ گوہر ہے، سرو، قد، گل
رنگ و بو، عزت، آبرو، یہ ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد تشخص اور تصنع کی مرادی مفہوم تحریر کیجیے۔ تو یہاں دیکھو الفاظ معنی میں مرادی مفہوم ہے، تشخص کا مرادی مفہوم ہے شناخت، تو ایک جواب ہے۔ اور دوسرا ہے تصنع، تصنع کے مرادی معنی ہے شہرت، شہرت تو شہرت، اس طرح ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد عزت وہی دیتا ہے جو تو دیتا ہے، عزت وہی عزت ہے جو تو دیتا ہے، مصرعے کی وضاحت کیجیے۔ یہاں ہم آسان سوال ہے، ہم لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والے ہیں، جو عزت ملتی ہے وہ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ ربائی کے مضمون کو بیان کیجیے، ہم ویڈیو سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہی تیسری ربائی، چوتھی ربائی، چوتھی ربائی یہ ہم اوپر کا چھوٹ گیا غلطی سے۔ تو قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے، مصرعے کی وضاحت کیجیے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کے بوند کو موتی بنایا ہے، پانی کی بوند کو اللہ نے گوہر بنایا، موتی بنا دیا اور اس کو عزت دی، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے۔ اس کے بعد ایک شعر لکھا ہوا ہے اور سوال یہ کہ معنوی حسن کو واضح کیجیے۔ معنوی حسن یعنی کہ شاعر نے ایسا شعر استعمال کیا ہے کہ جس کے معنی بہت خوبصورت ہے۔ یہاں شاعر کہتا ہے بیکار تخصص ہے، کہ جتنی پہچان ہے، شہرت ہے، عزت ہے، وہ سب بے فائدہ ہے، عزت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہ معنوی حسن ہے۔ معنوی حسن یعنی ہم کو یہ بتانا ہے کہ شاعر نے بہت اچھے انداز میں اس شعر کے معنی بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ اب چوتھی ربائی دیکھیے، صحرائے عدم سے خضر آگاہ نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جن کو ہر چیز اللہ نے بتا دی ہے، ان کو علم دیا ہے، لیکن موت کا علم ان کو بھی نہیں ہے، تو ہم ویڈیو سن کے مدد لے سکتے ہیں۔ دوسرا، اس ربائی میں استعمال ہونے والی صنعت۔ اب دیکھو یہ چوتھی سرگرمی سے متعلق سوال ہے، تو اس میں جو صنعت استعمال ہوئی ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ چوتھی ربائی دیکھیے، یہاں چوتھی ربائی ہے صحرائے عدم سے خضر آگاہ نہیں۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو ایک دوسرے سے متضاد ہے، یعنی صحت اور مرض، یہ اس میں تضاد ہے، تو یہاں تضاد پایا جا رہا ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ربائی میں صنعت تضاد استعمال ہوا ہے، کہ صحت مرض ایک اپوزٹ لفظ ہے، رنج و راحت، اس لیے ہم کہیں گے کہ چوتھی ربائی میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد ربائی کا مرکزی خیال واضح کیجیے، کہ یہاں مرکزی خیال بھی ہم ویڈیو سے سمجھ سکتے ہیں۔ درج ذیل شعر کا مطلب بیان کیجیے، یہاں بھی جو ہے ویڈیو سے جس ویڈیو میں تشریح کی گئی ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ چلیے آئیے پانچویں ربائی جو آخری ربائی ہے اس سے متعلق ہم دیکھیں گے سوال کس طرح ہے۔ خامہ کہتے ہیں اصل میں قلم کو، خامہ بھی میری طرح سیاہ کار نہیں، اس مصرعے کی استحسانی وضاحت کیجیے، یعنی بہت اچھے انداز میں اس کی وضاحت کیجیے۔ تو خامہ میری طرح سیاہ کار نہیں، تو یعنی شاعر یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، اتنا سیاہ کار ہوں کہ میرے قلم کی سیاہی بھی اتنی سیاہ نہیں ہے جتنا گناہ کر کے میں سیاہ ہو چکا ہوں۔ تو بہرحال یہ اس کی تشریح کرنا ہے۔ مشق گناہ کی معنی مفہوم واضح کیجیے۔ مشق گناہ کی کثرت، شاعر کہتا ہے کہ میں نے گناہ کی مشق کی ہے، یعنی بہت زیادہ گناہ کیا ہے، گویا میں نے گناہ کی مشق کی ہے، تو شاعر اپنے آپ کو عاجزی و انکساری کے تحت اپنے آپ کو گناہ گار بتا رہا ہے۔ تیسری ربائی کا مرکزی خیال ہم ویڈیو سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس ربائی میں سیاہ کار، زنہار اور غفار کافی استعمال ہوئے ہیں۔ آپ اسی طرح کے مزید 4 کافی لکھیے، بہت آسان سوال ہے۔ یہ وزن ہم کو یاد رکھنا ہے، اور اس وزن کے تحت ہم کو اور 4 الفاظ استعمال کرنا ہے، جیسے غفار ہے تو ستار ہے نا، تو یہ جواب میں لکھیں گے۔ پانچواں، کار لاحقہ کا استعمال کر کے 4 نئے الفاظ کا شبکی خاکہ بنائیے، یعنی کار کو لاحقہ بنائیے، اور کار کو لاحقہ بنا کے ایسے 4 الفاظ لکھنا ہے خاکہ بنا کے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں دیکھو ہم دوسری ربائی کے تحت جو خاکہ بنا ہوا ہے جیسے یہ، تو اس طرح ہم کو ایک شبکی خاکہ بنانا ہے، اور اس شبکی خاکے میں 4 ایسے لفظ استعمال کرنا ہے جس کا لاحقہ کار